وہ صبح دیر تلک سوتا رہا۔ دن چڑھے، آنکھ کھلی تو بہت دیر تک کسلمندی سے وہ چھت کو گھورتا رہا۔ میں کہاں ہوں؟ بیداری کی پہلی حس پر اس کے ذہن نے سوچا۔ اس نے گردن موڑ کر کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ او میں یہاں کب آیا؟ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا۔ بیدار ہوتے ہی اسے گزشتہ شب کے گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ اف خدایا! وہ یکایک ہی پریشان ہوا، بستر سے اٹھنے لگا کہ سر میں ایک درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے رہ گیا۔ رات میں وہ کچھ زیادہ ہی چڑھا گیا تھا۔ کلب سے نکلتے ہوئے وہ گھر گیا تھا اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ امان ولا میں فرزانہ کے ساتھ تھا۔ لیکن وہ یہاں کب آیا اور یہاں پہنچ کر اس نے کیا کچھ کہا؟ اسے ذہن پر زور دینے پر بھی یاد نہیں آیا۔ یکایک اس کا دھیان کلثوم کی جانب گیا۔ کہیں میں نے ان سے بدتمیزی تو نہیں کی؟ اس نے ذہن پر زور دیے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا تھا۔ البتہ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے کلثوم سے چائے پینے کی فرمائش کی تھی۔ میرا بھی دماغ الٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اپنے آپ کو کوستے اس نے بیڈ سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی کہ اس کے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ نگاہ پھیرے اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر نظر کی۔ پانی سے بھرا گلاس رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا اور ایک ہی گھونٹ میں چڑھا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ کمرے سے نکلتے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ چائے ملے گی؟ کلثوم نے اس کی آواز سن کر مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن وہ سنک پر لگے ریک کی جانب بڑھی۔ ساس پین میں نل کھول کر پانی ڈالا اور پھر برنر آن کیا۔ چائے کا پانی رکھ کر وہ فریج سے دودھ لینے کو مڑی کہ اس نے امان اللہ کو نظریں جمائے کھڑے پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بال الجھے ہوئے تھے۔ میں چائے بنا کر لے آتی ہوں، وہ فریج سے دودھ نکالتے ہوئے بولی۔ آپ تنگ ہو رہی ہیں میرے یہاں کھڑے ہونے سے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ کہا تو نہیں، لیکن مجھے ایسا لگا۔ جواب میں وہ خاموش کھڑی رہی۔ کچھ کھاؤ گے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں، آپ کے ہاتھ کے فرینچ ٹوسٹ، اگر زحمت نہ ہو تو۔ تم یہ چائے پیو، تب تک میں فرینچ ٹوسٹ بناتی ہوں۔ اپنی خاطر بنائی چائے کی پیالی اس نے امان اللہ کی جانب کھسکائی۔ میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ وہ اس کے مطالبے پر کچھ الجھی، پھر اس نے چوکی اس کے قریب کھسکائی۔ نہیں، میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہیں دروازے میں ہی فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ امان اللہ، فرش گندا ہے۔ فرش پر بیٹھے دیکھ کر وہ بولی، میری روح سے صاف ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیے بولا۔ اس مرتبہ کلثوم نے چونک کر اسے دیکھا۔ امان اللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ہنوز فرش پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھا۔ کلثوم کو لگا تھا جیسے وہ اس سے کچھ چھپانے کی کوشش میں ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائی۔ جو بھی تھا، اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی۔ پریشان ہو امان اللہ؟ ہاں، تھوڑا بہت۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ بتانا چاہو گے؟ کلثوم نے وجہ جاننے کی خواہش کی، لیکن اس میں زبردستی کا عنصر نہیں تھا۔ کوئی اسپیشل نہیں ہے، جواب میں کلثوم نے اصرار نہیں کیا تھا۔ کیسے ہیں؟ کلثوم نے فرینچ ٹوسٹ کے ذائقے کے بارے میں پوچھا۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے فرینچ ٹوسٹ میں بھی یہ ذائقہ نہیں جو آپ کے ہاتھ کے فرینچ ٹوسٹ میں ہے۔ امان اللہ کے چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ امان اللہ، رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ میک اپ سے عاری چہرے پر بڑی بڑی کشادہ آنکھیں، سیاہ لمبی گھنی پلکیں۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ پوچھنا تھا آپ سے؟ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ بولا۔ کلثوم نے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہوش میں تو ہو؟ سمجھ ہے کیا بکے جا رہے ہو؟ جی، میرا دماغ بھی سیٹ ہے اور پورے ہوش و حواس میں سمجھ کر بول رہا ہوں۔ میرا دوست ہے سمیر، اس کی کزن ہے، پچھلے 6 ماہ سے جانتا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابا کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خاموش رہا، اور پھر ابا نے فاطمہ کے ساتھ فضول کا ایشو کریٹ کر دیا۔ نکاح کو ایشو کہہ رہے ہو؟
زلیخا بیگم حیران ہوئیں۔ ابا نے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی نہ دی ہوتی تو میں ہرگز اس عذاب کو اپنے سر نہ لیتا۔ وہ باپ سے خفا تھا اور ماں کے سامنے برملا اس بات کا اعتراف کر رہا تھا۔ شریف لڑکی کو عذاب بول رہا ہے۔ زلیخا بیگم نے جیسے ولی کی عقل پر ماتم کیا۔ زبردستی گلے کا ہار بننے کو اور کیا بولوں؟ وہ چٹخا۔ باپ کے سامنے تو پھر کچھ زبان پر لگام تھی، ماں کے سامنے تو جو دل میں آ رہا تھا بول رہا تھا۔ گن پوائنٹ پر تو تیرے ابا نے نکاح نہیں کروایا۔ ان کی شرائط گن پوائنٹ سے کم نہ تھیں۔ کھلے دل سے دل کی بھڑاس نکالی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زلیخا بیگم کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ انکار کر دینا تھا، ویسے بھی تو ہر وقت یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے ابا نے کون سی جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ مسکراہٹ کمال سے چھپاتے انہوں نے ولی کی بات کا جواب دیا تھا۔ جوان اولاد کی خود سری کو ان کے شوہر نے ٹھیک لگام ڈالی تھی۔ مجبوری تھی میری۔ ایسی کون سی مجبوری تھی؟ کچھ ایسا تھا ولی کے لہجے میں کہ زلیخا بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ بتایا تو ہے، سمیر کی کزن کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو بھی تو بتانا تھا، ماں باپ ہیں میرے بھی۔ اس وقت اسے اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے منانا تھا۔ کمال صفائی سے وہ اس لڑکی کو سمیر کے رشتہ دار بنا گیا تھا، اور وہ جو لڑکی تیرے نکاح میں ہے، بوئیں اچکاتے ہوئے چند دن پہلے ہونے والے نکاح کی جانب زلیخا بیگم نے اسے متوجہ کیا۔ زبردستی کا نکاح؟ وہ زیر لب بولا۔ نکاح نکاح ہوتا ہے ولی۔ زلیخا بیگم کے کانوں تک ولی کی بات کی رسائی ہو گئی تھی۔ اماں آپ ایک مرتبہ مل تو لیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کا باپ اس ملک کے چند نامی گرامی بزنس مین میں سے ہے، ولی نے لجاجت سے کہا۔ اپنی بیٹی کی کون سی خامی چھپانے کو اس کے امیر باپ نے تیرا چناؤ کیا ہے؟ زلیخا بیگم جوان بیٹے کی ماں تھیں، ان کی بیٹی جوان تھی۔ وہ دور اندیشی سے قیاس لگاتے بولی۔ کیا مطلب اماں؟ ان کی بات کو سمجھ کر ولی اپنی جگہ ٹھٹکا۔ ان کی دولت کے جتنے کلابے تو ملا رہا ہے، وہاں سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی بگڑی اولاد کو دولت کے بل پر تیرے ہاتھ سونپ رہے ہیں، جہاں دیدہ خاتون تھیں، اس لیے لمحے بھر میں بات کی تہ تک پہنچ چکی تھیں۔ انہیں رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ ولی کو اپنی ماں کے الزام پر جیسے افسوس ہوا۔ بغیرت بن کر ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ زلیخا بیگم اپنی بات پر قائم تھیں۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ولی نے اچنبے سے بوئیں سکیڑیں۔ زندگی میں ساتھ نبھانے کو برے وقت کے ساتھی کی تلاش کرتا ہے انسان۔ اماں سب کتابی باتیں ہیں، اصل زندگی بہت الگ ہے۔ تیری اصل زندگی فاطمہ میں ہے، جو تجھے دولت کے نشے میں دکھائی نہیں دے رہی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ سب کو فاطمہ میں کون سی خوبی نظر آتی ہے؟ تیرے لیے خوبی صرف دولت مند ہونے میں ہے۔ اماں پلیز آپ اس سے ملیں تو صحیح۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تیرے نکاح کو، تیرے نام سے ایک لڑکی بیٹھی گھر میں ہے، اور تو مجھے کس کام کو کرنے کا کہہ رہا ہے؟ تیرے ابا کو پتہ چلا تو وہ جائیداد سے آگ کریں گے ہی، پہلے تو مجھے اس گھر سے نکال باہر کریں گے۔ اماں آپ کی اولاد جوان ہو گئی، لیکن آپ ابھی تک ابا سے ڈرتی ہیں۔ تم مکان کی بنیاد رکھنے چلا ہے ولی، تجھے سمجھ نہیں آئے گی، میں نے تیرے ابا کے ساتھ گھر بسایا ہے۔ زلیخا بیگم گہری سانس لیے بولی۔ وہ بہت دیر سے سامنے بیڈ پر سوتے امان اللہ کے وجود پر نظریں ٹکائے سوچوں میں محو تھی۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں، آپ کچھ الجھی سی نظر آ رہی ہیں۔ امان اللہ سو نہیں رہا تھا، آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ کچھ کہنا ہے امان اللہ؟ کلثوم کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اس قدر اپنی سوچوں میں محو تھی کہ امان اللہ کے سونے نہ سونے کا اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آپ کو مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ امان اللہ کی آواز نے اسے جیسے انجانی مشکل سے نکالا تھا۔ وہ قدرے اس کی جانب رخ پھیرتے ہوئے بولا، ہاسپٹل سے کل ڈسچارج ہے۔ کلثوم نے اپنی سوچ کو الفاظ کا روپ دینے کے لیے تمہید باندھی۔ جی مجھے معلوم ہے، صبح ڈاکٹر صاحب آپ کو راؤنڈ پر بتا رہے تھے تو میں سن رہا تھا۔
امان اللہ کا لہجہ سرسری تھا۔ آپ کو ہاسپٹل ڈیوز کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے مینیجر کو آفس کال کر دی ہے۔ اس نے اپنے طور پر کلثوم کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ میں اس بات کو لے کر پریشان نہیں ہوں۔ اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کلثوم بولی۔ وہ واقعی پریشان نہیں تھی کہ سوچ میں گم ضرور تھی۔ کوئی اور وجہ ہو تو آپ بتائیں کلثوم، تم ڈسچارج کے بعد کہاں جاؤ گے؟ نپے تلے انداز میں کلثوم بولی۔ امان ولا اور کہاں؟ جتنا گہرا سوال کلثوم کا تھا، اس کے جواب میں امان اللہ انتہائی آسانی سے بولا، ان حالات میں جب فرزانہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ کلثوم کی نگاہیں سوالیہ انداز میں امان اللہ کے چہرے پر ٹکی، اسے کچھ اور کھریدنے کی کوشش میں تھیں۔ فرزانہ ہوتی بھی تو تب بھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے امان اللہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، پھر بھی تمہیں اس وقت کیئر کی ضرورت ہے۔ کلثوم کو وہ قدرے افسردہ دکھائی دیا تھا۔ میل نرس ارینج ہو جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ امان اللہ کو اس لمحے کلثوم کی تشویش پر دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن امان اللہ ابھی فکرہ پورا بھی نہیں کر پایا تھا کہ کلثوم نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں اماں بی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر امان اللہ اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو کلثوم کو بھی اس کی سوچ تک رسائی تھی۔ اماں بی سے میں بات کر لوں گا، اس نے کلثوم کی مشکل کا حل نکالا تھا۔ اماں بی نہیں مانیں گی، وہ تمہاری لائی چیزیں واپس کر دیتی ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے گھر بھی نہیں چلیں گے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی سوتیلی اولاد ہوں۔ امان اللہ اماں بھی کے رویے کو لے کر ہمیشہ ٹچی ہو جاتا تھا۔ مجھ سے جیلسی ہو رہی ہے۔ کلثوم نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کی خاطر لہجے میں خوشگواریت کا عنصر لانے کی کوشش کی۔ نہیں، جیلسی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہاسپٹل میں میری بہت کیئر کی ہے اور احسان مند کہ اماں بی کا خیال بیٹیوں سے بڑھ کر رکھ رہی ہیں۔ وہ کلثوم کا ممنون تھا، احسان مند تھا اور اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس وقت وہ جو کچھ بول رہا تھا دل کی پوری سچائی سے بولا تھا۔ کلثوم، سچ میں کہوں اپنے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ سراب کی سی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں جس دلدل میں دھنسا ہوا ہوں، بہت اکیلا پڑ گیا ہوں۔ جس دنیا کی تلاش میں نکلا تھا، اس کو فتح کرنے کے چکر میں پھنس کر بھرے مجمع میں اکیلا پڑ گیا ہوں۔ امان اللہ کے ٹوٹے شکستہ لہجے پر کلثوم نے اپنے دل میں کچھ ٹوٹتا محسوس کیا۔ امان اللہ، ہنسی مذاق الگ بات، لیکن تم ایک ماں کی محبت نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اولاد اپنی ماں کو جیسے رنگ دینا چاہے دے لیتی ہے، لیکن ماں کو اولاد صرف محبت کے رنگ میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ وہ خاموش رہا تھا۔ ماضی میں اگر یہی بات اسے کہی جاتی تو وہ اسے ہنسی میں اڑا دیتا، اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ پاتا، لیکن اس وقت وہ حال میں تھا، اور زندگی کے بدلتے رویوں اور رنگوں نے اگر اسے اس بات کی گہرائی کے معنی پوری طرح سے آشکار نہیں کیے تھے، تب بھی شعور کے بہت سے دروازوں کے قفل وہ اپنے ہاتھوں سے کھول چکا تھا۔ گو کہ ابھی بہت سے شعور کے دروازوں کے قفل کھلنے باقی تھے، لیکن جتنے بھی کھلے تھے اس کے پچھتاووں کے احساس لیے اس وقت اس کے ہونٹوں پر قفل ڈلے ہوئے تھے۔ اس دن وہ غصے میں امان ولا سے گاڑی لے کر نکلا تو ریش ڈرائیونگ میں وہ فٹ پاتھ پر لگے پول میں گاڑی مار چکا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ دائیں ٹانگ کا فریکچر کروا بیٹھا تھا اور اب 15 دن بعد اس کا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہا تھا۔